قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو قدر کی رات میں، شب قدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کیا ہے قدر کی رات۔ قدر کی رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترتے ہیں آسمان دنیا سے زمین پہ ہر معاملے کے لیے، اور سلامتی اترتی ہے اس رات میں۔ کب تک چلتا رہتا ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت تک پوری رات، یعنی یہ سلامتی کا سلسلہ، فرشتوں کا سلسلہ اور برکتیں، رحمتیں، یہ پوری رات ہوتا رہتا ہے۔ شب قدر اس کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کی کھوج میں ہمیں رغبت دلاتے ہیں، شب قدر تلاش کرو کب ہے، اور شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کی یعنی عبادت کری، رات میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ یعنی پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ میرے محترم اور معزز اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کب ہے تو اس میں کیا کہوں، کیا دعا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں شب قدر میسر آ جائے، پتہ چل جائے کہ شب قدر یہی ہے، تو اس میں دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ 1000 مہینے 83 سال سے زیادہ کچھ مہینے اور لگتے ہیں، 83 سال اس سے بھی کچھ مہینے، اتنے دن سے افضل ہے یہ رات۔ اس رات میں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جبریل امین آتے ہیں، پورے سال جو کام ہونے ہوتے ہیں اس کام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ
سے بندہ جو بھی سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہی کیوں کہا گیا؟ تو روایت ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ جب یہ روایت مسلمانوں تک پہنچی، صحابہ کرام تک پہنچی، تو بڑا تعجب ہوا اور رشک آیا، ارے 1000 مہینے تک خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں جہاد کرنا! تو مایوسی سی ہوئی کہ ہماری تو عمر بھی اتنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کے صدقے میں تم پر وہ کرم ہے کہ گزشتہ امت کے ایک شخص کا 1000 مہینوں تک خدا کی بارگاہ میں جہاد کرنا ایک طرف، اور تمہیں میں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جس میں عبادت کرو گے تو اس کے 1000 مہینے تک خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر ہے۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ روایتوں میں ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں، اور وہ بھی آخری عشرے میں۔ کثیر روایتوں سے ثابت ہے کہ آخری عشرے میں بھی وہ طاق راتوں میں آتی ہے۔ طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اور مشائخ اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 27 تاریخ جو 27ویں رات ہوتی ہے وہی شب قدر ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو یہ 5 راتیں بنتی ہیں۔ اب کس رات میں یہ قدر والی رات آ جائے کچھ نہیں پتہ۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ویسے تو ہر رمضان کی ہر رات اور عبادت میں اور تلاوت میں گزارنی چاہیے، لیکن خاص کر یہ 5 راتیں ضرور ضرور تلاوت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر حاصل ہو گئی تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ساری بھلائیاں اور نیکیاں حاصل ہو جائیں گی، اور اگر اس سے محرومی ہوئی تو پھر وہ محروم ہی ہے، قسمت میں محرومی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک رات گزر چکی ہے، 21ویں، آج 23ویں ہے، 25ویں آئے گی 2 دن بعد، پھر 27ویں، 29ویں۔ کوشش کیجئے یہ مبارک مہینے کی مبارک گھڑیاں ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں، اور شب قدر بضرور عبادت میں گزرے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی سب سے اہم دعا اپنے ایمان کی حفاظت، قبر تک ایمان محفوظ چلا جائے، اس کی دعا بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ باقی اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، والدین کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم مسلم کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال